السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، تنہائی، یکتائی اور شہنشاہی، ہمہ قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے،
جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ یہ معجزات نبی اور پیغمبر کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی حقانیت کو بتلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ معجزہ یا معجزات، اس کا معنی عاجز کر دینے والی یا بے بس کر دینے والی چیز، یعنی معجزہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسانی بس سے باہر ہے، جو انسان کے بس میں نہ ہو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی اور منشا سے اور اللہ کے حکم سے وہ چیز واقع ہو جائے، بس وہ معجزہ ہے۔ کوئی انسان اسے خود سے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہ کسی نبی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر کے دکھا دے، معجزہ پیش کر دے، یہ نبی اور پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم معجزات میں سے ایک عظیم واقعہ معراج بھی ہے، جو اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا، حالانکہ اس کا 27 رجب کو پیش آنا یہ درست بات نہیں۔ ہاں، واقعہ معراج ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، آپ معراج پر تشریف لے گئے، لیکن یہ واقعہ کب کا ہے، کس تاریخ کو پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت کتاب و سنت میں موجود نہیں، کیونکہ اصل چیز وہ کوئی تاریخ نہیں، اصل ہے اس سے حاصل ہونے والے سبق، دروس اور نصیحتیں کہ ہمیں اس واقعہ سے حاصل کیا ہوتا ہے، وہ کس دن ہوا، کس تاریخ کو پیش آیا۔ دنوں اور تاریخوں پر اسلام نہیں جاتا کہ امت کہیں دن منانے اور اس تاریخ کا انتظار کرنے نہ لگ جائے، پھر وہ دن آئے تو دن منا لے اور اس سے جو حاصل ہونے والا سبق تھا وہ یاد نہ رکھے۔ تو معراج ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دن اور تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے
مورخین نے، سیرت نگاروں نے اپنے اپنے اقوال پیش کیے. بعض نے کہا یہ واقعہ معراج محرم کے مہینے میں پیش آیا. اہل علم نے، عام لوگوں نے نہیں، سیرت نگاروں نے، کسی نے محرم کا مہینہ کہا، کسی نے کہا ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. کسی نے یہ رجب کا مہینہ قرار دیا. تو الغرض کب، کس تاریخ اور کس دن کو پیش آیا، اس بارے میں شدید اختلاف ہے. لیکن تمام ائمہ کرام کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اگرچہ عمومی طور پر اس کو ہم واقعہ معراج کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ جو زمینی سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے عربی میں اسراء کہتے ہیں. اسراء، سبحان الذی اسرا، اور اسی لفظ سے نام نکلا ہے سورۃ الاسراء. 15ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ الاسراء. سورت بنی اسرائیل کا ایک نام ہے سورۃ الاسراء. یہ اسراء نام ہے اسراء اس زمینی سفر کا. یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. وہ سفر جو اس دور میں جب برق رفتار، تیز رفتار، آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، جو فی زمانہ ہمیں سواریاں حاصل ہیں، اس طرح کی تیز ترین سواریاں ہمیں حاصل ہیں، اس طرح کی اس زمانے میں نہیں تھی. ان دنوں میں وہ سفر 40 دن میں طے کیا جاتا تھا. 40 دن مسجد حرام یعنی مکے سے لے کر مسجد اقصی یعنی فلسطین تک. مسجد حرام، مسجد اقصی، یہ مسافت 40 دنوں کی ہے. اس دور کے لحاظ سے جب ان کو وہ جدید اور تیز رفتار جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں وہ دستیاب نہیں تھے. اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر ہوتے تھے. اتنا طویل عرصہ لگ جاتا تھا، مہینے سے اوپر، 1.25 مہینہ. اور اللہ کے حکم، آپ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر سمجھ لیجیے پلک جھپکنے میں ادا کر لیا. رات کے ایک حصے میں یہ سفر ادا ہو گیا. یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ ہے آسمانی سفر کا. پھر مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کے اوپر تک جانا، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر، اس سے اوپر بیت المعمور، اور جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یہ معراج ہے. معراج عرج یعرج سے اس میں آلہ ہے. آلہ یعنی معراج اصل میں کہتے ہیں سیڑھی کو. یہ ایک سیڑھی لائی گئی ہے، اس کے ذریعے یہ ایک آسمانی سفر طے ہوا. زمینی سفر کے لیے زمینی سواری لائی گئی جسے عربی میں براق کہتے ہیں. براق، نبی علیہ السلام نے فرمایا فوق الحمار ودون البغل، جو خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا جانور تھا. ایسا جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا تھا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا. ایسا جانور میرے لیے سواری کے طور پر لایا گیا. خوشی کے مارے وہ اچھل رہے کہ آج کائنات کی عظیم ترین ہستی آج مجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے.
جبریل امین ساتھ تھے، انہوں نے اس کو حکم دیا پرسکون ہو جا، فما راکبک احد اکرم علی اللہ منہ، پرسکون ہو جا، آج تک تیری پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا کوئی سوار نہیں ہوا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی وہ آج اس پر سوار ہونے جا رہی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وہ جانور پرسکون ہو گیا، اس کا ایک قدم، فرمایا مد بصرہ، جہاں تک نظر پہنچتی، جسے تا حد نگاہ کہتے ہیں، اتنی دور اس کا ایک قدم پڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہے اس سفر کی ابتدا، یہ ہے واقعہ معراج، لوگوں کو عاجز کر دینے والا، محیر العقول، عقلوں کو دنگ کر دینے والا، حیران کر دینے والا واقعہ۔ اور یہ واقعہ کوئی روحانی نہیں ہے کہ آپ نے روحانی طور پر آپ کی روح نے یہ سفر کر لیا ہو، یا کوئی خواب آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے اوپر ساتوں آسمانوں پہ گیا، کوئی خواب نہیں تھا۔ نہ یہ خواب ہے نہ روحانی سفر ہے، یہ تو جسمانی طور پر اور حالت بیداری میں۔ اللہ اکبر، کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے وہ عظیم نبی، وہ عظیم پیغمبر، وہ عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، ہماری سیادت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے، کہ جن جیسا کائنات میں اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پھر بھی ہم اغیار کی طرف دیکھتے، اوروں سے مرعوب ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کے کلچر کو اپنا لیا، کبھی کسی اور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں، کبھی دین کی بات آئے، مذہب کی بات آئے، مسلک کی بات آئے تو پھر ہم مختلف ہستیوں، مختلف اماموں اور مختلف شخصیات کو ہم جو ہے نا فالو کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم نے مذہب بنا لیے، مختلف ائمہ کرام اور شخصیات کے نام پر مسلک بنا لیے۔ اللہ نے وہ عظیم نبی اور پیغمبر عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سواری لائی گئی، زمینی سفر کے لیے زمینی سواری، آسمانی سفر کے لیے آسمانی سواری۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دو بڑے سفر ہیں، ان میں سے ایک سفر ہے یہ معراج کا سفر۔ ایک وہ ہجرت کا واقعہ، وہ ایک سفر ہے جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے، اس سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کون ہے جو نبیوں پیغمبروں کے علاوہ، نبیوں اور پیغمبروں کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے خود زبان نبوت سے اس بات کی ترجمانی فرمائی کہ ابو بکر صدیق نبیوں پیغمبروں کے بعد سب سے عظیم اور سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اور جب یہ دوسرے سفر کی باری آئی آسمانی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کا انتخاب فرمایا جو تمام فرشتوں کی سردار ہے، سید الملائکہ جبریل امین آپ کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، آپ کی عزیزہ، آپ کی خالہ لگتی ہیں، مجھے فرشتے اٹھا کر بیت اللہ الحرام میں لے کر آئے اور
یہاں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ وہی ہے؟ جی ہاں یہ وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، اللہ نہر سے لے کے ناف تک کا حصہ چیر دیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک تخت لایا گیا، ایک تھال جسے ہم کہتے ہیں، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا، کہ میرے دل کو دھویا گیا، وہ ایمان اور حکمت میرے دل میں بھر دیا گیا، اور دوبارہ دل کو اسی جگہ پر لگا کر دوبارہ سے اصل حالت میں میرے سینے کو کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ ایسا ہی واقعہ بچپن میں بھی ہوا تھا، شق صدر اسے کہتے ہیں، سینہ مبارکہ چاک کرنا۔ یہ معراج کے موقع پہ بھی دہرایا گیا، آپ کا سینہ مبارکہ چاک کر کے آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ سارے معاملات ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ بات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقل دنگ ہے، سائنس مانے نہ مانے، میڈیکل کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ تو یہ جسمانی طور پر پیش آیا، حالت بیداری میں یہ واقعہ، کوئی خواب نہیں تھا۔ خواب ہوتا تو کفار مکہ، قریش مکہ کبھی آپ کو نہ جھٹلاتے۔ واپسی آئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیسے بتاؤں، حیران کن بات کہ میں گیا ہوں، آ بھی گیا ہوں، 40 دن کا سفر ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، اتنے دنوں میں لوگ پہنچنے نہیں ہیں، اور آپ جا کر واپس بھی آ گئے، بیت المقدس دیکھ بھی آئے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، امت کو یہ بات بتلانی ہے، حق سنانا ہے، دین کی بات پہنچانی ہے۔ میرا پہلا سامنا ابو جہل سے ہوا۔ ان کو جب یہ میں نے بات بتائی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً صحیح کہہ رہے ہو، بیت المقدس سے ہو کے بھی آ گئے، مسجد اقصی دیکھ کے بھی آ گئے۔ جی ہاں، کیا یہ بات تم سب مکے والوں کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ بالکل کہہ سکتا ہوں۔ اس نے آواز لگائی، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے جب یہ بات رکھی اپنے اس واقعہ معراج کی، لوگوں نے تمسخر اڑایا، کفار مکہ نے تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں نے تو کہا اگر واقعتاً مسجد اقصی سے آئے ہو تو راستے میں کیا کیا دیکھا، کون سی منزل کہاں پر ہے، کس جگہ کی کوئی خاص نشانی، مسجد اقصی کی کیا نشانی ہے، مثال کتنے اس کے دروازے ہیں، کتنے اس کے راستے ہیں، کتنی اونچی چھت ہے، الغرض کچھ نشانیاں تو بتلائیے کہ ان لوگوں میں کچھ لوگ مسجد اقصی دیکھ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے آپ کو ایک عرصہ دراز ہو گیا یہاں آتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خود مجھے یہاں پر ایک عرصہ ہو گیا، ہم نے کبھی نہ دروازے گنے نہ اس کے پنکھے گنے، ضرورت ہی نہیں، یہ کرنے تھوڑی آتے، تو نماز پڑھنے آتے۔ اب وہ سوال کر رہے کہ مسجد اقصی کیسی ہے؟ فرمایا کہ فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ قَطُّ مِنْهُ، فرمایا کہ مجھے ان کے سوالات سے سخت تکلیف ہوئی، اب میں نہ بتایا تو یہ میرے جھٹلا دیں گے۔ فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدَسِ، اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی مددگار ہے، مشکل کشا ہے۔ فرمایا میں بیت اللہ میں تھا، حتیم کے پاس
اللہ نے ایک نقشہ میرے سامنے کر دیا، فاصلے مٹا دیے، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کھڑا کر دیا، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، انا انظر الیہ، ایسے جیسے میں بیت المقدس میرے سامنے ہے۔ اور وہ سوالات کرتے گئے، میں ان کو بتلاتا چلا گیا، جو انہوں نے پوچھا وہ میں نے اسی طرح بتایا جو حقیقت پر مبنی۔ اب ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، بجائے ایمان لانے کے، بجائے تسلیم کرنے کے، انہوں نے یہ واقعہ جھٹلا دیا۔ یعنی ان کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب نہیں تھا، یہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، حالت بیداری میں تھا، سوتے ہوئے نہیں تھا۔ پھر ایک اور شخصیت کا نام ہمیں ملتا ہے، ابو جہل دوڑا دوڑا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے پوچھا کہ اگر کوئی نام نہیں لیا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں، صرف رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے آیا ہوں، تو کیا یہ بات مان لو گے؟ ظاہر سی بات ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، یہ تو ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک 40 دن کا سفر رات کے ایک حصے میں کون ادا کر سکتا ہے؟ ابو جہل کو موقع ملا، کہا لوہا گرم ہے، چوٹ ماری جائے۔ کہا ابو بکر اگر یہ بات تیرے پیغمبر تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، انہوں نے اگر یہ بات کی ہو کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آیا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی ذات پر، آپ کے ایمان پر، اللہ کے پیغمبر پر، آپ کے یقین پر قربان جاؤں۔ فرمانے لگے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یہ سچ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میرا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ یہ ہے ایمان کا وہ اعلیٰ ترین درجہ جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ بن دیکھے تصدیق کرنا، مان لینا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، وہ پتھر پر لکیر ہے، حرف آخر ہے، وہ عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اگر وہ بات بیان کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حق اور سچ ہے۔ اور یہی ہماری دعوت ہے لوگوں، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا منہج ہے، اہل الحدیث کا منہج، مسلک اہل حدیث کی یہی دعوت ہے۔ ہم آپ کو اللہ کی بات سناتے ہیں یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں، کوئی کہانیاں نہیں، کوئی قصے نہیں باتوں کی اور پیروں فقیروں کے، بے بنیاد، بے سند اور من گھڑت واقعات ہمارے اسٹیج پر، ہمارے ممبر پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہاں آپ کو ملے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو ملے گا، اور یہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے۔ امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو کتاب و سنت پر جمع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شخصیات کو بیچ میں لائیں گے، ائمہ کو بیچ میں لائیں گے، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایک کو مانیں گے، ایک امام کو، دوسرے کو مانیں گے، تیسرے کا نام لیں گے، اتفاق ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی اتھارٹی ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، حسنین کا نانا، فاطمہ کا بابا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات وہ واحد ذات ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی بات کو رد کرنا، انکار کرنا، جھٹلانا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ باقی کسی امام کی بات کو نہ مانا جائے، کسی امام کی بات سے اختلاف کیا جائے، کسی اور ہستی کی بات سے اختلاف کیا جائے
تو اختلاف کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن کی کسی ایک بات کا انکار یا تکذیب یا جھٹلانا یا اس میں شک و شبہ کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہے کوئی آمنہ کے لال جیسا؟ ہے کوئی فاطمہ کے بابا جیسا؟ حسنین کریمین کے نانا جیسا ہے کوئی؟ ہماری دعوت بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت ہے، اور یہی فرق ہے نبی اور امتی میں۔ ہم نبی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں نبی کی طرف آؤ، پیغمبر کی طرف آؤ، ان کی سنت اور حدیث کی طرف آؤ۔ ہم امتیوں کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ ہاں، ان کا احترام اور ادب اپنی جگہ پر، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا وہ نور ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ اسلام کے نمائندے تھے، علماء کرام تھے، امام تھے، محدث تھے، لیکن بارکیف انسان تھے۔ خطا کا امکان ہے ان سے، لیکن غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کتنی بار آپ نے سنا۔ امام الانبیاء کا اعزاز حاصل ہوا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے پیچھے کھڑا کیا اور آمنہ کے لال کو سب سے آگے کھڑا کیا، یعنی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی۔ نبی علیہ السلام مصلی امامت پر، آدم پیچھے ہے، نوح پیچھے ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ پیچھے ہیں، اور تمام انبیاء کرام پیچھے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے۔ بیت المقدس کے بعد وہ پہلے آسمانوں پر جب لے جایا گیا، جبریل امین دستک دیتے ہیں، پوچھا گیا کون؟ بتایا میں ہوں جبریل۔ ومن معک، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین جواب دیتے معیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، تعارف ہوا، دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تعارف کروایا، ہذا آدم ہذا ابوک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، تمہارے باپ ہیں، ساری کائنات کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، سلام کیجئے۔ فرمایا میں نے سلام کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، آپ کو خوش آمدید ہو، اہلا و سہلا، میرے پیارے بیٹے۔ آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، پیارے بیٹے، صالح بیٹے کہہ کر، صالح نبی کہہ کر خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کے دائیں بائیں کچھ روحوں کو دیکھا، سرسبز و شاداب، ہستی مسکراتی، اور کچھ کالی سیاہ۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں، روتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ آدم کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، یہ جنتی روحیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے، باپ جو ہیں اولاد کی کامیابی پر خوش ہو رہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی حقدار ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آدم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اولاد کا دکھ ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، اولاد کا غم انسان کو کھا جاتا ہے۔ اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو دکھ نہ دے، کبھی ان کو غم نہ دے، ہمیشہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھیں،
ان کے حکم کو اپنی مرضی پر مقدم رکھیں، ان کی پسند کو ہمیشہ اپنی پسند پر مقدم رکھیں. یہ ہے ماں باپ کا ادب احترام. ان جیسی ہستیاں کائنات میں دوبارہ نہیں ملتی. ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ سے بار بار عطا ہو جاتی ہے. یہ ماں باپ دوبارہ حاصل نہیں ہوتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے دعا کرے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے میں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو ہوتی ہے اسے میں کبھی رد نہیں کرتا، وہ قابل قبول دعا. ہم اوروں کو دعا کبھی کہتے ہیں نا، ماں باپ سے اپنی دعاؤں کا کہیں یا ایسی ان کی خدمت کریں، ان کو اتنا راضی کریں کہ وہ خود آپ کو دعائیں دے دے. درباروں مزاروں میں بھی تو جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ایمان بھی خراب ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. مت جائیے کسی اور ہستی کے پاس. آپ یہ جو اللہ نے ہستیاں دی ہیں نا ماں باپ، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیے، ان کے پاؤں دبائیے، ان کی دعائیں لیجیے. یہ وہ مبارک ہستیاں اللہ کی قسم کہ اللہ رب العالمین ان کی سفیدی کی بھی لاج رکھتا ہے. ان کے سفید بالوں سے اللہ بھی حیا کھاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ماں باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہوتی ہے وہ ضرور قبول کر دیتا. یہ کبھی رد نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. الغرض یہ ایک طویل سفر ہے، ایک طویل حدیث ہے. دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. چوتھے پر حضرت ادریس سے ملاقات ہو رہی ہے. پانچویں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سب نے خوش آمدید کہا. کچھ دیر بعد بلکہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام جب ملے تو ملاقات کے بعد وہ رو پڑے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ رو اس لیے رہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ لڑکا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان، یہ نوجوان یہ اللہ کا نبی کل آیا ہے، سب سے آخر میں اللہ نے نبی بنا کے اس کو بھیجا ہے. ہم پہلے کے ہیں لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. اس کی امت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت اہل توحید اہل ایمان میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. میری امت کے کم لوگ ہوں گے جنت میں. مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے. یہ نبی کا رونا، یہ نبی کا غم ہوتا ہے، وہ امت کا درد اس کو ہوتا ہے، امت کا درد. اور ہم نے جن کو لیڈر مانا اور جن کو ہم نے قائد مانا، جن کو ہم نے ووٹوں کے ذریعے آگے لائے، ان کو ہمارا کوئی درد نہیں ہے، ان کو ہمارا کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ پیغمبروں کو ہوتا ہے، امت کا درد ان کو ہوتا ہے. وہ اللہ سے رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور امت کتنی بے وفا ہے، امت بھی بے وفائی کرتی، صحیح معنی میں ایمان نہیں لاتی، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتی. خالی محبت کے دعوے اور نعرے جتنے مرضی لگا لیں، لیکن حقیقت میں کامیابی اسی بات کا نام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کی حدیثوں کو قبول کر لیجئے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کر لیجئے. یہ ہے حقیقی محبت. پھر ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقری امتک منی السلام. یہ ابراہیم کا پیغام
ابراہیم علیہ السلام کا پیغام امت محمدیہ کے نام. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام عرض کیجیے گا کہ ابراہیم تمہیں سلام عرض کر رہے تھے, ابراہیم تمہیں سلام پیش کر رہے تھے. یہ اہل ایمان کی شان ہے, نبی کو ماننے والوں کی شان ہے کہ پیغمبر بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ, اور یہ سلام آپ کو مل رہا ہے. پیغمبروں پر ایمان لانا, ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور علیہ السلام کہنا, یہ ہمارا ان کی طرف جواب ہے, یہی ہمارا جواب. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا وہ ایک درخت ہے 7 آسمانوں کے اوپر, وہ بھی میں نے دیکھا, اور اس کی جڑ میں 4 نہریں فرمایا بہ رہی ہیں. 4 نہریں, 2 ظاہری نہریں ہیں, 2 باطنی نہریں ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہریں کیسی, یہ 4 نہریں. فرمایا 2 تو جنت کی نہریں ہیں, اور 2 یہ وہ نہریں ہیں جن کا سرا نیل اور فرات ہے. نیل اور فرات, مصر کے اندر یہ دریائے نیل بہتا ہے, دریائے فرات بہتا ہے. یہ مصر کے اندر بہنے والا فرات اور نیل, اس کی اصل جڑ وہ آسمانوں کے اوپر, یہ وہاں سے بہتے آ رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا, اس کی شان, اس کا کمال ہے, یہ اصل وہاں سے آ رہی ہے دریا. پھر میں نے بیت المعمور کو دیکھا. بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے, جس طرح ہمارا بیت اللہ کعبہ ہے, جس کی طرف ہم منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, جس کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں حج عمرے کے دوران. فرشتوں کا بھی یہ کعبہ ہے, عین ہمارے کعبے کے بالکل اوپر. جہاں ہمارا کعبہ ہے اس کعبے کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے, نام جس کا بیت المعمور ہے. فرمایا یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک, ہر روز 70,000 فرشتے اس کے طواف کے لیے آتے ہیں, بیت المعمور کے طواف کے لیے آتے ہیں. اور جن کی باری ایک دفعہ آ جائے قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. کب سے, جب سے یہ کائنات وجود میں آئی, اس سے بھی پہلے جب سے اللہ کا عرش ہے, جب سے اللہ نے بیت المعمور بنایا, تب سے یہ سلسلہ شروع ہے. آج تک روز 70,000 فرشتے آ رہے ہیں, پھر وہ دوبارہ ان کی باری نہیں آنے والی, اور آج سے قیامت تک 70,000 فرشتے روز آئیں گے, بیت المعمور کا طواف کریں گے. آپ اندازہ کریں فرشتوں کی تعداد کتنی. اور وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم, ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, فرشتوں کے بارے میں فرمایا فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے. اللہ کے فرما بردار, حمد و تسبیح میں ہمہ وقت مصروف رہنے والے, کبھی ان کے دل پر, کبھی ان کے نفس میں برائی کا شائبہ تک نہیں آتا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عظیم بنایا, انسان کو اللہ نے ان سے بھی زیادہ اشرف المخلوقات بنایا. یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اور بندے کا معنی اللہ کی بندگی کرنے والا. جو بندہ بندگی کر رہا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, وہ فرشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہے, وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے. اور جو بندہ بندگی نہیں کر رہا, جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا, وہ کیسا بندہ ہے؟ جو بندہ بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے, جو بندہ بندگی کر رہا ہے وہی اصل بندہ ہے اللہ رب العالمین کا. فرشتے کم تھے اللہ کی عبادت کے لیے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اللہ جی ہم ہیں نا, ہم وقت آپ کی تسبیح میں مصروف رہنے والے, آپ کی حمد میں, ثنا میں, تعریف و توصیف میں, آپ کی عبادت میں ہم وقت مصروف رہنے والے. آدم کی, انسان کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تم نہیں جانتے. اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے اندر نفس بھی ہوگا, خواہشات بھی ہوگی, وہ اپنے نفس کو مارے گا, خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس کے سامنے حرام چیزیں بھی ہوگی, حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئے گا. اس
اس کے سامنے بدی کے راستے بھی ہوں گے، وہ بدی کے راستے کو چھوڑ کر وہ نیکی کی طرف آئے گا۔ آپ نہیں جانتے انسانوں میں کون ہوں گے، انسانوں میں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو پیدا کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ ان میں انبیاء نے جنم لینا ہے، ان میں صحابہ نے جنم لینا ہے، تابعین نے پیدا ہونا ہے، ائمہ کرام نے آنا ہے، محدثین نے جنم لینا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ بیت المعمور ہے۔ قلم چلنے کی آواز بھی سنی، جو فرشتے اللہ کے فیصلے لکھ رہے ہیں، بہت سارے قلم بار بار چل رہے ہوں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، فرمایا میں نے وہ بھی سنی۔ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی۔ بلال زندہ جاوید دنیا میں چل پھر رہا ہے اور اللہ اپنے نبی کو اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنا رہا ہے۔ بلال، اللہ نے تجھے یہ منصب دیا، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، تیرا عمل کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، کون سی تیری نیکی ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے نیکی تو کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس یہی میرا عمل ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جسے تحیت الوضو کہتے ہیں، وضو کے 2 نفل، تحیت الوضو۔ فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں تیرا گھر دکھایا۔ سیدنا عمر کا محل دیکھا، فرمایا اتنا خوبصورت محل، میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، اور میں نے بے ساختہ قدم بڑھائے، اچانک میری نظر ایک خاتون پہ پڑی، میں واپس پلٹا، مجھے بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے اور یہ ان کی حوروں کی بھی سردار ہے۔ عمر، میں تیری غیرت کو دیکھ کر، تیری حیا کو دیکھ کر میں اندر نہیں گیا، کہیں میری نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اتنے عظیم لوگ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے، ہم ان لوگوں پر زبان دراز کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے اس عورت کو بھی دیکھا، اس کے شوہر کو بھی دیکھا، وہ جو فرعون کے ہاں کام کیا کرتی تھی عورت، اس کو مشاطہ کہتے ہیں، مشاطہ، سر کے بالوں میں کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو تیار کرنے والی مشاطہ، وہ عورت ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا اللہ کا نام لے کر، فرعون کی بیٹی کہنے لگی اللہ کون ہے؟ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کون ہے؟ اس ایماندار خاتون نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ کہا تیرا رب فرعون نہیں؟ کہا نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو شکایت لگائی، اس ایمان کی پاداش میں اس عورت کو اور اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو تیز دھار آلے سے کاٹ دیا گیا، ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس کے بعد انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ فرمایا دنیا سے ان کی زندگی اگرچہ ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے اس کی خوشبو دکھائی ہے، میں نے اس کی خوشبو محسوس کی ہے، وہ جنت میں اللہ رب العالمین کے حکم سے عیش و آرام میں ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں، آزمائشیں جو ایمان کے لیے آتی ہیں، ان پر بڑا انعام ہے، بڑا اجر ہے۔ جو دین کے راستے میں تکلیف آئے، رکاوٹ آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر، اللہ کی طرف سے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ لوہے کی کنگھیوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، لوہے کی کنگھی، لوہے کی ایک کیل ہم اپنے جسم پر چبو نہیں سکتے، اس کو جسم پر رگڑ نہیں سکتے، لوہے کی ایک کیل کو ناقابل برداشت تکلیف ہے، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ رہے، جسموں پر، اپنے سینوں پر وہ کنگھی بن رہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یہ غیبت کرنے والے
یہ چغلی کرنے والے، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، دو بھائیوں میں فساد پیدا کرنے والے، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، یہ چغل خور اور غیبت خور ہیں۔ اپنے زندہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، آج اپنے چہروں کو نوچ رہے۔ اتنا کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں، اس سے بچ جاؤ۔ زبانوں کو لگام دینی ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہیں جہاں دو بیٹھ گئے تیسرے کے بارے میں بات مت کریں، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، کسی کے بارے میں بات نہ کریں، وہ برا ہے، آپ بیٹھ کر یہاں بات کر رہے، یہی قیمت ہے۔ اور اگر وہ برا نہیں ہے اور ہم اس کی برائیاں کر رہے ہیں تو یہ اس پر بہتان ہے۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے خطیبوں کو بھی دیکھا، میری امت کے خطیب ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ یہ زبان جس سے امام اور خطیب رب کا قرآن سناتے ہیں، نبی کا فرمان سناتے ہیں، میں نے ایسے خطیبوں کو بھی دیکھا، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ فرمایا کون ہیں؟ تو یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو اچھی بات کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بے عمل لوگ ہیں، ان کا علم ضائع ہو جائے گا، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بے عملی کی وجہ سے اگر اتنے عظیم لوگ، افضل لوگ جن کو اللہ کے پیغمبر نے نبیوں کا وارث کہا، اگر وہ بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے سزا کے حقدار ہو سکتے ہیں، میں اور آپ اس بات کی بولی ہیں۔ ہم کتنے بے عمل ہم لوگ ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ ہم بھی تو بے عمل لوگ ہیں، ہم بھی تو اکثر بے نمازی لوگ ہیں۔ ہم نے بھی ہفتہ مہینہ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، سال گزر جاتا ہے قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، ہفتہ گزر جاتا ہے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، سال گزر جاتا ہے جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ ہم بھی تو بے نمازی ہیں، ہم بھی تو بے عمل ہیں، ہم بھی تو رب سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم بھی تو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو یہ معراج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بطور سبق کے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے، اور آپ کی سچی اتباع کا جذبہ اللہ پیدا کر دے، اور اسی اتباع پر، اسی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی محبت